نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں درس فقہ کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ امام بخاری نے باب ما یقول عند الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کیا کہا جائے، یہ چیپٹر نیم قائم کیا ہے۔ اس کے تحت وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالی میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ساتھ ہی دوسری روایت میں امام بخاری نقل کرتے ہیں، حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل، کہ حضور علیہ السلام جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو داخل ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام یہ دعا مانگ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں خبث اور خبائث کا ذکر ہوا ہے، یعنی حضور علیہ السلام شیاطین کے حملوں سے محفوظ تھے، لیکن حضور نے امت کی تعلیم کے لیے دعا عطا فرمائی اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سو امت کو تعلیم دی کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرو، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ان شیاطین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور خبث اور خبائث یہ اس سے مراد شیاطین، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیلز ہوں، تو حضور علیہ السلام نے ان شیاطین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہونے کا جب ارادہ فرماتے تو اس سے پہلے یہ دعا مانگ لیا کرتے تھے۔ آج کل اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، یعنی ٹوائلٹس بھی ساتھ ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ وضو خانہ بھی ہوتا ہے، اسی میں جو ہے پھر وضو کے لیے جگہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، تو ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہوتی ہیں۔ سو اگر اٹیچ باتھ ہوں اور اس میں آپ وضو کرنا چاہیں تو اس اٹیچ باتھ میں آپ نہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں اور نہ ہی جو وضو کی دعائیں ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ٹوائلٹ ہے وہ گندگی کی جگہ ہے اور گندگی کی جگہ میں جو ہے وہ شیاطین آتے ہیں، شیاطین حاضر ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں علم دیا کہ جو گندگی کی جگہ ہوتی ہیں وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام جب ارادہ فرما لیتے تو پہلے آپ جو ہے وہ یہ دعا مانگ لیا کرتے تھے۔ سو آپ اگر وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے آپ پھر باہر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو پھر آپ جو ہے وہاں پہ وضو کر لیں، یا پھر جو ہے اس کا سیپریٹ اہتمام ہونا چاہیے۔ اس میں جو امام بخاری نے پہلی روایت نقل کی کہ آقا علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو دعا مانگتے، تو یہ یاد رکھ لیں کہ اگلی حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آ گئی، اس لیے کہ آقا علیہ السلام بغیر طہارت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام جب بھی اللہ کا ذکر کرتے تو باوضو ہوتے، با طہارت ہوتے، پھر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ چند روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور اس وقت آقا علیہ السلام پیشاب کر رہے تھے. اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس کا سلام کا جواب نہیں دیا. آقا علیہ السلام نے تیمم کیا، پھر اس شخص کو سلام کا جواب دیا. اب جب سلام کیا جائے تو جواب دینا واجب ہوتا ہے اور اسی وقت جواب دینا. حضور نے تاخیر سے جو ہے اس کا جواب دیا. اب وہ جو تاخیر سے آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اس کی وضاحت بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے. جیسا کہ روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور اس وقت حضور علیہ السلام پیشاب کر رہے تھے تو اس شخص نے سلام کیا. حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے وضو کر لیا. حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے عذر بیان کیا اور فرمایا کہ میں طہارت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو پسند کرتا ہوں، بغیر طہارت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو میں پسند نہیں کرتا. اس لیے جب تم نے مجھے سلام کیا تو میں نے پہلے وضو کیا، طہارت کو حاصل کیا، پھر میں نے تمہارے سلام کا جواب دیا. بیت الخلاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور حضور علیہ السلام بیت الخلاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے. ایک اور روایت سماعت کیجئے کہ بیت الخلاء میں آقا علیہ السلام اپنی انگوٹھی مبارک بھی اتار لیا کرتے تھے. اب اس انگوٹھی مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، اس انگوٹھی کو بھی اتار لیا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ جب آقا علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی کو اتار لیا کرتے تھے. تو ذکر تو دور کی بات ہے. اچھا، یہاں پہ اب تعویذات کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ اگر تعویذات غلاف میں ہوں یا چاندی میں ہوں یا چاندی کی ڈبیا اس میں رکھے ہوئے ہوں تو پھر آپ بیت الخلاء میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ویسے ہی تعویذ ہو تو اور اس میں قرآنی آیات لکھی ہوں یا احادیث مبارکہ کے الفاظ سے جو تعویذات ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہوں تو پھر وہ تعویذات آپ بیت الخلاء میں نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی وہ انگوٹھی مبارک اس میں غلاف نہیں تھا، اس لیے آپ اس کو اتار لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.